اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی معتبر اور بڑا ہی مجرب عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا را ویڈیو مکمل دیکھیں اور یہ عمل آپ ضرور کر لیجئے گا۔ آپ رزق دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی برکت نہیں ہے یا کسی نے بندشیں لگائی ہیں۔ پہلے میں عمل کی 3 طریقے آپ کو بتا دوں، آپ وہ اپنے ذہن میں رکھ لیں، اس کے بعد اس کا طریقہ کار پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے اس میں اثر کیسے پیدا کرنا ہوگا، کل آپ اپنے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کیسے کریں گے، یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہوگا۔ آپ کمنٹس باکس میں جا کے نہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ میری طرف سے ان تمام بہن بھائیوں کو اجازت ہے جو کمنٹ باکس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک لکھ لیں۔ پھر بھی لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے، نیچے لکھ دیتے ہیں اجازت دیجیے۔ میرے تمام اعمال کی اجازت اسی بنا پر ہے، جو بھی درود پاک نیچے لکھے گا اس کو اجازت ہوگی۔ معزز سامعین، چونکہ عید کا قربانی کا عید ہے اور اس میں انسان بہت زیادہ مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ وقت کون سا آپ نے رکھنا ہے؟ آپ نے صبح فجر سے لے کر، چونکہ عید کی نماز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر قربانی ہوتی ہیں، قربانی سے فری ہوتے ہوتے تقریباً 1 بج جاتا ہے۔ اب عید کا پہلا دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، عید کے دوسرے دن بھی آپ کر سکتے ہیں، تیسرے دن بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پہلے دن عید کا دن گزار کر جو رات آئے گی آپ اس میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، دوسرے جو دن آئے گا اس میں بھی آپ رات کو عمل کر سکتے ہیں، لیکن تیسرے میں آپ رات کو عمل نہیں کر سکتے کیونکہ عید کا دن گزر جائے گا، عید کے جو ایام ہیں وہ گزر جائیں گے، تو اس کو پھر آپ نے تیسرے دن ہی میں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کس طرح عمل کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں کہ اللہ میں سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، خاص اس نیت سے کہ اللہ اس کی برکت سے مجھے دولت، عزت، شہرت سے نوازیں، اور میری تمام زندگی کی بندشیں، چاہے وہ شادی کی بندش ہیں، چاہے وہ کاروبار کی بندش ہیں، یا کس بھی چیز کی بندش ہیں، وہ تمام میری بندشیں دور فرما کر مجھے دولت اور رزق غیب سے عنایت فرما دیں۔ اب آپ نے سورہ قریش کو صرف 200 بار پڑھنا ہے، لیکن اس میں اول آخر 11 بار درود ابراہیمی، اور اس سے پہلے اور بعد میں ایک بار آپ نے یاسین شریف پڑھنا ہے۔ نیت آپ نے یہ رکھنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کی میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، سورہ قریش کی برکت سے میری تمام زندگی کی نحوستیں دور فرما کر مجھے دولت سے نوازیں، غیب کے خزانوں سے نوازیں۔ اب آپ نے عمل کر لیا، آپ اس عمل کے عامل بن گئے۔ اسی وقت جب آپ پڑھائی مکمل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ آپ کی بندشیں بھی دور ہو جائے گی، آپ پر کسی نے کچھ کرا ہے وہ بھی دور ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے لیے رزق کے اسباب غیب سے مہیا کر دیے جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ کبھی بھی آپ اللہ کے دربار سے نا امید نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ تمام باتیں ہوں گی، باقی معجزات آپ اس کے خود دیکھ لیں گے۔ اب جب آپ سورہ قریش کو اس طریقے سے پڑھ لے تو دوسرے دن سے آپ نے صبح اور رات کو سوتے وقت اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، پھر آنکھیں بند کر کے آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے، اور جو آپ کا مقصد ہے، مطلب آپ کا مقصد دولت ہے، رزق ہے کہ اس میں فراوانی ہو، تو آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے، یہ تصور کرنا ہے کہ آسمان سے میرے لیے اچھے اچھے فیصلے ہو رہے ہیں، اس کلام پاک کی برکت سے میری زندگی میں رزق اور دولت بے پناہ لکھی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور رزق کے ایسے قطرے، ایسی بارش مجھ پہ برس رہی ہیں کہ وہ انتہائی زیادہ۔ اب اس تصور سے ہمیں آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ روحانیت سے، طاقت سے، تاثیر سے خالی نہیں ہے۔ ہم یہ جو ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ بھائی میں نے فلاں وظیفہ کیا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے فلاں وظیفہ کیا میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کچھ نہیں ہوا، یہ اصل بات یہ ہوتی ہے۔ ہم وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، موبائل کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، ہم وظیفہ بھی پڑھتے ہیں، ہم ادھر ادھر کا تصور بھی کرتے ہیں۔ جتنا جس وظیفے میں آپ کا تصور پختہ ہوگا اتنا ہی گارنٹی سے آپ کا کام ہوگا، چاہے آپ جس مقصد کے لیے جو بھی آیت پڑھیں۔ یہ شرط اول ہے، یہ شرط نہیں ہے تو آپ کے کسی بھی بڑے بڑے وظیفے سے کچھ حاصل نہیں ہے، یا آپ جا کے بڑے بڑے عاملین بھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ میں آج ایک راسی بات میں نے بتا دی۔ دوسری بات،
آپ کا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا دی ہے تو وہی رب میری مشکلیں اب آسان کر دے گا. اگر آسان نہیں کرتا تو مجھے اس عمل کی توفیق نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک راز کی بات ہے. تو وہ مجھے توفیق نہ دیتا اس عمل کی. جب اللہ نے آپ کو اپنے سامنے بٹھا دیا, آپ کے زبان پر, آپ کے لبوں پر اپنا کلام ورد بنا دیا, اب اس میں شک کی گنجائش کہاں سے؟ ہاں, آپ کا تصور ادھر ادھر بھٹکتا ہے, آپ باتیں کرتے ہیں, اب بالکل یہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا میں مانگنے کس سے بیٹھا ہوں. اس رب سے جس کے ہاں نہ ہے ہی نہیں, وہ ہر بندے کو نوازتے ہیں. اب آپ اس مقصد سے آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے اس وظیفے پھر آپ کمال دیکھیں. بڑے بڑے وظیفے آپ چھوڑ دیں گے, بس صرف یہ سورہ قریشی پڑھیں گے. تو یہ آپ نے صبح بھی آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے کہ اوپر سے ایسے انوارات رزق کے آ رہے ہیں, دولت کے آ رہے ہیں کہ میری جولی بڑھ رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ میں اتنا مجھے نواز رہا ہے, میں لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں لیکن کم نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ میری نسلوں کو بھی دے رہا ہے. ایک بات, اب اس کی سب سے اچھی بات میں بتا دوں سورہ قریش کی, شاید ہی کوئی آپ کو بتائے. آپ کے رزق کے ساتھ ساتھ مجھے پکی امید ہے کہ اس وظیفے کو آپ نے اپنا ورد جاں بنا لیا تو اگلے سال انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو اپنے پاس رکھ لیں, آپ نے اس وظیفے پر عمل کیا تو اگلے سال انشاءاللہ آپ حج میں ہوں گے. اگر نہ ہوئے تو بالکل آپ کمنٹس میں لکھ دی کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا, میں نے یہ وظیفہ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ نے بتایا تھا پڑھا, آج میں حج پہ نہیں گیا. تو انشاءاللہ اگلے سال آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا کر دے گا کہ آپ پہ حج بھی فرض ہوگا, آپ صاحب استطاعت ہو جائیں گے, آپ خیرات کریں گے, آپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی, آپ زکوٰۃ دیں گے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نوازے گا. دوسری بڑی بات, آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں, چاہے وہ جنات میں سے ہیں, چاہے وہ مخلوقات میں سے ہیں, کسی بھی مخلوق میں ہیں, انسانوں میں ہیں, وہ جو بھی گڑھا آپ کے لیے کھودیں گے اس میں وہ خود گر جائیں گے. بس صبح و شام آپ نے 41 بار پڑھنا ہے. وہ اس میں خود بڑے بڑے آپ کے دشمن آپس میں مل کر آپ کو نقصان دینا چاہیں گے, لیکن وہ آپ کا بال بھی بیگا نہیں کر سکیں گے, نہ آپ کی نسلوں کو کچھ کہہ سکیں گے, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے کلام کو پڑھ رہے ہیں جس کی طاقت اگر پہاڑوں پر گرا دیجیے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہی کلام آپ پڑھ رہے ہیں, اس کی برکت سے آپ کے دشمن آپ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں دے سکیں گے. اور جو بھی دشمن آپ کو نقصان دینا چاہے گا, جو گڑھا اس نے آپ کے لیے کھودا ہوگا اس میں آٹومیٹکلی خود گر جائے گا. اب کتنی بڑی بات ہے, ہم اپنے پاس گارڈز رکھتے ہیں, اسلحہ رکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں, کیونکہ ہم اپنا بچاؤ دشمن سے کرتے ہیں. تو اس لیے آپ مختصر سا عمل کیجئے, انشاءاللہ مجھے یقین ہے زندگی جب تک سانسیں آپ کی چل رہی ہیں آپ ضرور مجھے دعا دو گے. امید کرتا ہوں آج کا عمل, آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں خصوصاً عید کے دن کی دعا میں, عرفہ کے دن کی دعا میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.